ایک میں نے جو بھی ایتھیسٹ ہو جائے نا، دیکھو جو ایتھیسٹ ہوتے ہیں نا ان کی بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں، جو خدا کے منکر ہوتے ہیں. ایک وجہ تو کوئی ٹینشن ہوتی ہے، وہ وجہ دلیل نہیں ہوتی. ان کے لیے دنیا میں مشکلات اور غم بہت آ رہے ہوتے ہیں، وہ دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہوتی، تو کہتے ہیں خدا ہوتا تو میری مشکلات حل کرتا. وہ اس بیس پہ خدا کا انکار. ایسے بھی بہت سے لوگ ہیں دنیا میں. ایک جرمن سے خاتون آئی، ملحد تھی، ایتھیسٹ تھی، ہمارے دوست میں لانے کے لیے لے کر آئے. کمال کی بات ہے، اس کو دوپٹہ پہنا دیا انگریز عورت کو. مفتی صاحب سے ملنے جا رہی، دوپٹہ پہنو. بڑی تمیز سے نا دوپٹے پہن کے. انگریز عورتیں دوپٹے میں عجیب سی لگ رہی ہے، لگ رہا تو مذاق کر رہی ہیں ہمارے ساتھ، کیونکہ ان کے دوپٹے 100 سال پہلے اتر چکے ہیں. اب دوپٹہ لگتا ہے کہ عجیب سا ہی لگ رہا ہوتا ہے ان کے اوپر. خیر وہ دوپٹے میں آئی، اللہ اس کو جزائے خیر دے. تو اس نے وہ خدا کی منکر تھی. کیوں؟ اس نے کہا کہ میں بچپن میں گاڈ نے مجھ سے میری ماں چھین لی، مجھے ماں کی ضرورت تھی، بچپن میں میری ماں مر گئی. تو اس غضب میں اس نے کہا میں نہیں مانتی اللہ کو، خدا کو نہیں مانتی، یہ ظلم کیا میرے ساتھ، جاؤ ہم بھی نہیں مانتے. تو ایسی فضول بات نا. خیر اس کو تو جو میں نے جواب دینا تھا دے دیا. لیکن یہ بھی ہوتا ہے ہمارے یہاں بہت سے لوگ جب ان کے مسائل پورے نہیں ہوتے، تمنائیں پوری نہیں ہوتی، آرزویں پوری نہیں ہوتی، کہتے کہاں ہے اللہ، میری تو شادی وہاں ہو نہیں رہی جہاں میں چاہ رہا تھا. یہ ہے، ان بیسس پہ بہت سے لوگوں نے خدا کا انکار کیا. میری تو تنخواہ اتنی ہے ہی نہیں، وہ محنت کر نہیں رہا، پیسے کما رہا ہے، ہم تو 5 ٹائم نماز پڑھ رہے ہیں، دعائیں مانگ رہے ہیں، تبلیغ میں سہ روزہ لگا کے دے. اب کوئی اللہ ملا معاذ اللہ نہیں ہے. یہ ہوتے ہیں پرلے درجے کے بے وقوف. یہ اللہ کے وجود کو ایسے ماننا چاہتے ہیں کہ اللہ ہو لیکن ہم خدا کے خدا ہوں، وہ ہمارا بندہ ہو. ان کو وہ والا خدا چاہیے جس کے یہ خدا ہوں. جیسے میں نے بھی مثال دی تھی نا بیان میں کہ آپ نے بچہ پیدا کیا، اب گھر میں چل کس کی رہی ہے؟ بچے کی چل رہی ہے. آپ کا کچھ چلتا ہی نہیں گھر میں، تو آپ کیا کہتے ہو؟ یار میں نے غلطی سے کیا پیدا کر دیا؟ باپ پیدا کر دیا ہے. ٹھیک ہے نا، غلطی سے میں نے کیا پیدا کر دیا ہے. جیسے انگریزوں کے ہاں بچے پیدا ہونے بند ہو گئے ہیں، ان کے ہاں باپ پیدا ہوتے ہیں. کہ بچے کو آنکھیں دکھائیں پولیس آ جائے گی. بچہ باپ کو آنکھیں دکھائیں اتنی جلدی پولیس نہیں آتی. باپ بچے کو آنکھیں دکھا دے فوراً پولیس آئے. وہ بچے پھر بتاتے بھی ہیں، اب دوبارہ آنکھیں دکھائیں، فون دے گا فون. ایسے ایک آدمی نے مجھے خود بتایا، کہہ رہے میں پاکستان سے اپنی فیملی کو امریکہ لے کے گیا تو مجھے غصہ آیا بچے پہ، کسی بات پہ میں نے تھپڑ لگا دیا اس کے، بہت بدتمیزی کر رہا تھا. تو اس نے یہ واقعہ سنایا نا، کہتے ہیں کہ میں نے اس کو تھپڑ جیسی لگایا، مجھے پتہ ہی نہیں، میں تو آرام سے انجوائے کر رہا ہوں، پولیس آئی اٹھا کے لے گئی مجھے. یار بچہ باپ کو یار تھانے بھجواتے. میں تو کہتا ہوں یار آدمی کی کیا گزرتی ہوگی. خیر کہتے ہیں میں تانے سے ہو کے آیا تو مجھے بڑا غصہ آیا. میں نے کہا میں اور لگاؤں گا ایک تھپڑ، مجھے کیوں بھجوایا. چاہے جی میں گھر آیا نا تو بچے کو جیسی آنکھیں دکھائی، بچہ کیا کہتا ہے؟ فون کی طرف. اس زمانے میں موبائل فون نہیں تھے، یہ والے فون کا جو ہے وہ نہیں، وہ گھمانے والا بھی نہیں، وہ تو زیادہ پرانا ہو گیا، لیکن یہ والے فون تھے جو پی ٹی سی ایل والے نہیں ہوتے. تو کہہ رہے ہیں فون کی اشارہ کر کے کہتا ہے دیکھ رہا ہے وہ. کہہ رہے میں نے کہا بھائی یہ میں نے غلطی سے کیا پیدا کر دیا. تو وہ میرے سامنے ہوتا، پرانا واقعہ ہمارے حضرت کو سنا رہا تھا، وہ میرے سامنے ہوتا. میں کہتا بھائی آپ نے غلطی سے نہیں کیا، ان ملکوں میں جان بوجھ کر باپ پیدا ہو رہے ہیں، غلطی سے نہیں ہو رہے. لا ایسا ہے کہ اب اولادیں پیدا ہو ہی نہیں سکتی ہیں، قانون ایسا بن گیا ہے. اب یہاں جو بھی پیدا ہوگا، وہ جو حدیث میں آتا ہے نا انتلد الامۃ ربتہا، حدیث میں آتا ہے قیامت کی علامات میں سے کہ باندی اپنے مولا کو، آقا کو جنے گی. تو مطلب یہ باپ کس کو جنے گا؟ اپنے باپ کو جنے گا، بیٹے کو تھوڑی جنے گا. میں نے کہا یہ تو حدیث ہے، تو قرب قیامت کی علامت ہے. تو ابا جنے. میرے پاس ہوتا تو میں سمجھاتا. کہتے پھر میں نے سوچا کہ یار یہ تو بڑا مسئلہ ہو گیا نا، یہ تو بڑا مسئلہ ہو گیا. اب یہ تو میرے ہی باپ بن کے زندگی گزاریں گے. تو کہتے ہیں میں نے پھر بہانے سے یہ کیا، میں نے کہا کہ تمہیں پاکستان لے کے جا رہا ہوں، تو وہاں پھر ایسا بھی نہیں ہو سکتا کہ پاکستان لے آؤ آپ. بچہ کمپلین کر دے گا غریب ملک میں لے کے جا رہا ہے مجھے، ٹھیک ہے نا. آپ نہیں لے جا سکتے اپنے بچے کو اپنی مرضی سے. امریکن نیشنل ہے وہ، تو گورنمنٹ پکڑ لے گی، بولے کہ یہاں پیدا ہوا تو لے کے کیسے جا رہے ہیں وہاں پہ. تو کہہ رہے میں نے پھر بچوں کو یہ کہا کہ ہم ذرا چلتے ہیں گھومنے، قائد اعظم کا مزار دیکھیں گے اور یہ وغیرہ وغیرہ جو چیزیں ہوتی ہیں ہم یہ آپ کو دکھائیں گے. بچوں نے کہا ٹھیک ہے جی انجوائے کریں گے. کہہ رہے جب میں ایئرپورٹ پہ لے کر آیا، گھر میں لے کر گیا میں، اس کے بعد میں نے کہا بلا پولیس کو. آگے میں یوٹیوب کی پالیسی کے خلاف ہے، میرے خلاف نا ایتھیسٹ بہت ساری کمپلینز انہوں نے ڈالی ہوئی ہیں یوٹیوب کو، اس کا چینل بند کرو، بہت زیادہ کمپلینز گئی ہوئی ہیں. تو آگے اس نے وہ کچھ کیا جو یوٹیوب کی پالیسی کے خلاف ہے. بچے کہہ رہے ہیں ہمارا قصور کیا؟ کہہ رہے ہیں انجوائے کر رہا ہوں میں، انجوائے. ٹھیک ہے ویسا ہی یار، بس بہت دن ہو گئے تھے.
समझते हो? तो अंतलिदल अमतु रब्बतहा, बांदी किसको जनेगी? अपने आका को। वो जनना शुरू, बच्चे बापों ने अपने बापों को पैदा करना शुरू कर दिया। तो मैं ये मिसाल किस पे दे रहा था? फिर दाएं पे बयान चला जाता है यार, कहाँ लेके चलते हैं बयान। ये मिसाल किस पे आई है वो बता रहे। हाँ, वो बहुत बेहतरीन मिसाल में दे, शुक्र है आपने याद दिला दी, जज़ाकल्लाह। तो मैं मिसाल ये दे रहा था कि जो लोग ये कहते हैं ना हम टेंशन में हमारे अल्लाह ने ये भी नहीं किया, ये भी नहीं किया, तो अल्लाह कहते हैं ऐसे अल्लाह को मानने का फायदा, वो अल्लाह का इंकार कर देते हैं इस बेस पे कि यार अल्लाह हमारे काम तो बना नहीं रहा, जहां मैं शादी करना चाह रहा हूं शादी नहीं हो रही, और जहां मैं पैसे इतने कमाना चाह रहा हूं जॉब नहीं मिल रही, गुर्बत महंगाई में खर्चे पूरे नहीं हो रहे, तो दुआएं मांग के देख ली, दुआएं पूरी नहीं हो रही, तो मैं नहीं मानता है माज अल्लाह ऐसे अल्लाह को। इस तरह के बहुत लोग हैं। भाई बात यह है कि जब आप अल्लाह को मान रहे हो ना, तो अल्लाह का मतलब पता है क्या है? कि चलेगी उसकी, चलेगी आपकी नहीं। अल्लाह कहता है ऐसे वाले अल्लाह को मानो, ऐसे वाले अल्लाह। जब अल्लाह की चलेगी तो अल्लाह चाहेगा तो आपकी मर्जी की हो जाएगी शादी, नहीं चाहेगा तो नहीं होगी। अल्लाह चाहेगा तो आपको आपकी मर्जी की जॉब मिल जाएगी, नहीं चाहेगा तो नहीं मिलेगी। तो अल्लाह को मानने का मतलब अल्लाह वो है, हम अल्लाह थोड़ी हैं। तो चाहते अल्लाह की पूरी होंगी, हमारी थोड़ी पूरी होंगी, हमारी उतनी पूरी होंगी जितनी अल्लाह चाहेगा। तो अगर आपने ऐसे अल्लाह मानना है कि आप सब कुछ आपका चले, तो फिर अल्लाह कहते फिर मैं किस बात का अल्लाह हो गया भाई? अल्लाह तो फिर तू है। यहां एक इश्काल होता है कि जब अल्लाह ने अपनी ही चलानी है तो हमसे दुआओं का क्यों कहता है? एक सवाल होगा, जब अल्लाह ने मेरी वहीं करवानी थी जहां अब्बा चाह रहे थे, मेरी वाली तो अल्लाह ने दिलानी नहीं थी मुझे, तो फिर अल्लाह ने मुझे यूं क्यों कहा कि रातों को उठ के तहज्जुद में दुआएं मांगा करो? ये क्यों कहा अल्लाह ने? अबे देखो, मैं आपसे कहता हूं, मैं किसी वजीर हूं, फर्ज करो मैंने आपसे क्या एप्लीकेशन लिख के दो, एक प्रॉपर वे तरीका है, ये काम आप चाहते हो ना, आपके घर में बिजली का कनेक्शन लग जाए, गैस का कनेक्शन लगेगा तो फिर भी नहीं, लेकिन एक मिसाल दे रहा हूं गैस का कनेक्शन लग जाए तो आप एक एप्लीकेशन दो, प्रॉपर तरीके से लिख के दो, तो हम आपका वो काम कर देंगे। यहाँ दफ्तर में खड़े होकर हमारा सर खराब मत करो। होता है ना, जैसे मुझसे कोई मिलने के लिए आता है, बेवक्त आ जाए, तो मैं कहता हूँ भाई एक तरीका है, एडमिन से राब्ता करो, फिर बताओ क्यों मिलना चाह रहे हो। बाज दफा बिला वजह रिश्ते के लिए आ रहे होते हैं, हमारी शादी करा दें, तो भाई मैं नहीं शादियां कराता लोगों की, ये काम मेरा है ही नहीं। तो कोई वजह बताओगे, वो वजह माकूल वजह होगी, फिर हम टाइम दे देंगे, उस टाइम पे आ जाना। मैं तो फिर फारिग करके बैठता हूं अपने आप को उस टाइम पे। तो लेकिन आप उस टाइम पे भी आ गए, फिर भी मैं नहीं मिल रहा, तो आपको गुस्सा आएगा ना। फिर हमें ये लंबा चौड़ा प्रोसेस, बोलो बताया क्यों था भाई? पहले उस्मान से राब्ता करो, फिर कोई मुफ्ती साहब की डायरी में देखेंगे स्लॉट खाली है तो इसको दे दो, ये सारा करके भी आए तो जब मुफ्ती साहब है ही नहीं। आज मैंने जोहर में किसी को निकाह का टाइम दिया था, जोहर में मैं जामे तुरशीद में, मुझे जरूरी काम था और मुझे काम की वजह से मैं नहीं आ सकता था, लेकिन चूंकि मैंने टाइम दिया था, सिर्फ एक 5 मिनट का उसका निकाह पढ़ाने के लिए मैं इतना लंबा सफर करके आया और निकाह पढ़ा के वापस गया। मेरा 1 घंटा लगा। लेकिन क्यों? अगर मैं नहीं आता तो बुराई होती ना। ये अगला कहता है यार मुफ्ती साहब ने टाइम दिया और भाग गए। हालांकि मुझे बहुत मुश्किल हुई थी वो निकाह पढ़ाने, लेकिन मैंने कहा यार या तो टाइम नहीं देते, दिया है तो अब उसको पूरा करना है, या तो 1 हफ्ता पहले मुझे पता चल जाता ना मेरी मजबूत, तो मैं 1 हफ्ता पहले वो कैंसिल कर देता। लेकिन ऐन वक्त पे कैंसिल करना गैर अखलाकी हरकत है, इल्ला ये कि कोई बहुत ही इमरजेंसी हो जाए। तो ऐसी इतनी बहुत इमरजेंसी नहीं थी। कितना टाइम मैंने 5 मिनट के काम के लिए अपना बर्बाद किया, 1 घंटा बर्बाद इस सेंस में नहीं कि वो वाकई बर्बाद, लेकिन जाहिरी लिहाज से तो बर्बाद ही हुआ ना। लेकिन बात यह है कि जब एक आम आदमी इसका ख्याल कर रहा है कि जब किसी को टाइम दिया हो तो भाई पूरा करना है, इल्ला ये कि इमरजेंसी हो जाए। एक प्रोसेस रखा है, जब आप उस प्रोसेस को पूरा करोगे तो फिर तो टाइम देना है। तो अल्लाह मियां ने भी जब ये कह दिया कि भाई ऐसे ही नहीं, बल्कि बाकायदा दुआ मांगो, 2 रकत पढ़ो, हाथ उठाओ, गिड़गिड़ाओ, मुझसे मांगो, मैं देता हूं। हमने सारा प्रोसेस पूरा कर लिया, फिर भी अल्लाह दे नहीं रहा। उसकी कहीं और हो गई, उसके बच्चे हमको मामू कह रहे हैं। फिर आदमी को गुस्सा आता है यार। ये एथियस्ट लोग बहुत से यही कहते हैं कि फिर बोला क्यों था दुआएं मांगो, जब गवर्नमेंट हमें कहती है एप्लीकेशन लिख के दो और जब तुम्हारा नंबर आएगा तो इस एप्लीकेशन पे गौर होगा तो हम ये तुम्हारा नलका लगवा देंगे। जब गवर्नमेंट नलका नहीं लगाती, हम गवर्नमेंट पे लानतें भेज रहे होते हैं यार, हमारे गटर के ढक्कन की 50 दरख्वास्तें हमने जमा करा दी है, गटर का ढक्कन नहीं लग रहा, करप्ट हुकूमत है, ये है वो है।
تو یہی ہوتا ہے، پھر ہم حکومت کا انکار کر دیتے ہیں، بغاوت پہ آتے ہیں. تو ہم اللہ میاں بھی ہمیں کہا کہ ادعونی استجب لکم، دعائیں مانگو میں تمہاری دعاؤں کو سنوں گا، تمہاری پکار کا جواب دوں گا. سب جوتے کا تسمہ بھی مانگنا ہو وہ بھی ٹوٹ جائے تو مجھ سے مانگو. تو اللہ ادھر جوتے کے تسمے مجھ سے مانگو، اور ہم جناب تجھ سے ضروری چیزیں مانگ رہے ہیں. روٹی تو ضروری ہے، روزگار ضروری ہے، اور غریبوں کو کتنی گالیاں آج کل فیس بک پہ پڑ رہی ہیں. تو اللہ یہ تو اب یہ تو ہم نے سہ روزہ بھی لگا لی، حج کر کے دعائیں مانگ لی، بیت اللہ کے غلاف کو پکڑ پکڑ کے جتنا ایکسٹریم لیول پہ ہم جا سکتے تھے نا چلے گئے. عمرے پہ گئے، وہاں ہم نے بیت اللہ کے غلاف کو پکڑ پکڑ کے دعائیں مانگی، مگر پھر بھی ہمیں ماموں کے علاوہ کوئی لفظ نہیں ملا. بہت سے لوگ اس چکر میں ایتھیسٹ ہوتے ہیں کہ یار یہ کوئی خدا ودا معاذ اللہ نہیں ہے، ہوتا تو کچھ تو اس کو ترس آتا نا ہمارے اوپر. تو یہ ایک اشکال ہوتا ہے. پہلا جواب تو میں نے دیا، پہلا جو جواب ہے نا کہ آپ اللہ کو اللہ نہیں مان رہے، آپ اللہ کے اللہ بننے کی کوشش کر رہے ہو. اس اشکال کا جواب تو ہو گیا. لیکن دوسرا اشکال ہوتا ہے یہ اللہ ہی کے کہنے پہ تو ہم کر رہے ہیں. تو خوب سمجھ لو، اللہ نے جو کہا ہے نا کہ مجھ سے دعائیں مانگو تو میں تمہاری حاجات کو پورا کروں گا، تو دنیا میں تو جب ہم کسی کو کہتے ہیں نا کہ میں حاجات کو پورا کروں گا، تو ایمان بالغیب والا معاملہ نہیں ہوتا. نہ سامنے والے پر لازم ہے کہ ہم پر ایمان لے کر آئے، لہذا ہم اس کی حاجت پورا نہ کریں تو قابل ملامت ہیں. لیکن اللہ کا جہاں تک معاملہ ہے، اللہ حاجات پوری کرتا ہے. لیکن اللہ نے یہ کہا ہے کہ میں اس طریقے سے کروں گا جیسے میری سمجھ میں آئے گا، تمہاری رائے کے مطابق نہیں کروں گا. اس لیے کہ میں نے اپنے آپ کو غیب کے پردوں میں رکھنا ہے. اگر میں نے ایسے دعائیں قبول کرنا شروع کر دی، تم نے یہ مانگا میں نے یہ دے دیا، تو جو ایتھیسٹ ہیں سارے ایمان لے آئیں گے میرے اوپر، معاملہ غیب پہ تھوڑی رہے گا، پھر تو مشاہدے پر ہو جائے گا. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ غیب کا معاملہ تھوڑی رہے گا. پھر تو دنیا میں کوئی کافر نہیں رہے گا، کوئی نافرمان نہیں رہے گا، کوئی مرتد نہیں ہوگا، سارے کہیں گے ادھر دعا. پھر دعائیں بھی تو کیا کیا ہوں گی. پھر یہ دعا تھوڑی مانگے گا اللہ یہ دلا دے، اللہ اس جیسی 4 دلا دے. کیا خیال ہے؟ جب گئے بیت اللہ میں دعا مانگی اللہ 1 کروڑ کی جاب لگ جائے، فوراً فون آ گیا لگ گئی ہے. پھر حاجتیں لوگوں کی کوئی محدود ہیں یا لامحدود ہیں؟ لامحدود حاجت. سارے گنجے پہنچیں گے اللہ ہمارے سر پہ بال ہو گئے ہیں. جن کے بال لگ گئے وہ کہیں گے اللہ جو گر رہے ہیں وہ بھی آ جائیں. اللہ کوئی مرے ہی نہیں، نہ میری اماں مرے، نہ میرے ابا مرے، نہ میری بیوی مرے، نہ میرا شوہر مرے، نہ میرا بچہ مرے، فلاں فلاں سب مر جائیں. تو یہ نظام کائنات کیا ہو جائے گا بھائی؟ تباہ و برباد ہو جائے گا، تباہ و برباد ہو جائے گا. اس لیے اللہ نے کہا کہ میں ہوں، میرے ہونے پر اگر میں دعا بالفرض قبول نہیں کر رہا تو اس سے میرا انکار لازم نہیں آتا، کیونکہ میرے وجود پر تو 20 دلائل ہیں. ان دلائل کا کیسے انکار کرو گے تم؟ اس کی مثال ایسے ہے جیسے آپ گئے، آپ نے اپلیکیشن دی، وزیر کو درخواست قبول ہی نہیں ہو رہی، آپ کو یہاں کوئی وزیر ہے ہی نہیں، تو اگلا کہے گا بھائی یہ وزیر کی کرسی ہے، یہ اس کرسی پہ کیمرہ دیکھو بندہ بیٹھا ہوا ہے اور یہ اٹینڈنس حاضری ہے. تو یہ نہیں کہو کہ وزیر ہی نہیں ہے، یہ کہو کہ وزیر نالائق ہے، آپ کی مراد پوری نہیں کر رہا یا سست ہے. اور اگر نالائق بھی نہیں ہے، سست بھی نہیں ہے، پھر یقیناً کوئی حکمت ہے. تو وزیر کے بارے میں تو ہم پاکستان کے وزیر کے بارے میں نہیں کہیں گے کہ کوئی حکمت کی وجہ سے کام نہیں کر رہا، وہاں تو رپورٹ کلیئر ہے، کر ہی نہیں رہا، وہ تو آج تک کسی کے پیسے لیے بغیر کام کیا ہی نہیں اس نے. اللہ پہ نہ رشوت کا الزام لگ سکتا ہے، نہ اللہ پہ یہ الزام لگ سکتا ہے کہ معاذ اللہ وہ بندوں کے کام کر کر کے تھک گیا ہے. تو اللہ کے بارے میں یہی کہا جائے گا اگر اس نے دعا قبول نہیں کی ہے تو بھائی وہ ہمارا کام ہے فائل جمع کرا دینا، اور وہ اس طرح سے نہیں کر رہا، کسی اور طرح سے، وہ اپنے بندوں کو لاوارث نہیں چھوڑتا. ہاں اس نے ایک حکمت کے تحت ایک طریقہ رکھا ہوا ہے کہ ایسے میں ہر ایک کو ظاہری طور پہ دینا شروع کر دوں تو یہ خدا بن جائیں گے، میں کیا بن جاؤں گا؟ بندہ بن جاؤں گا. تو ان کو میرے اوپر ایمان کا مطلب یہ ہے کہ مجھے اللہ مانے اور مجھے اپنا خیر خواہ مانے. میں ان کی حاجت پوری کر دوں تو بھی پوری کرتا ہے، نہیں پوری کروں تو بھی حاجتیں پوری کرتا ہی ہے، کسی اور طرح سے کر دے گا. ہمیں کیا پتا بھائی ہمارے پر کون کون سے حادثات آنے والے تھے. آپ نے دعا مانگی اللہ روزگار دلا دے، روزگار دلا دے، اللہ نے روزگار نہیں دلایا لیکن کوئی بڑی آفت سے آپ کو بچا لیا. آپ چاہتے تھے یہاں شادی ہو جائے، اللہ کے علم میں تھا بھائی تیرے لیے عذاب ہے، یہ نہیں ہے. بہت سے لوگ، ایک آدمی آیا نا اپنی معشوقہ کے بارے میں بہت دعائیں مانگتا تھا، مجھ سے بھی اس نے کہا نہیں ہوئی شادی، تو میں نے کہا یار اسی میں بہتری ہوگی. کہہ رہے اللہ یہ بھی تو کر سکتا تھا، اسی کو بہتر بنا دیتا میرے لیے. یعنی اللہ کو یہ سمجھایا جا رہا ہے
مسلمان تو یہ سوچ کے صبر کرتا ہے یار مجھے لگ رہا تھا یہ میرے لیے بہتر ہے، لیکن جب اللہ نے نہیں ہونے دی تو اس کا مطلب یہ میرے لیے بہتر نہیں تھی، کیونکہ اللہ میرا خیر خواہ ہے، اللہ میرا دشمن نہیں ہے۔ لیکن اگلا پتہ ہے کیا کہتا ہے، یار اللہ کو یہ بھی تو طاقت ہے نا کہ اسی کو میرے حق میں بہتر بنا کے یہی دلا بھی دیتا اور اسی کو ٹھیک بھی کر دیتا۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ آپ سارا وہ چاہتے ہو جو آپ چاہتے ہو، تو بہتر یہی ہے کہ عرش پہ آپ خود جا کے بیٹھ جاؤ۔ ہم نے اپنے آپ کو اللہ کا تابع بنانا ہے، تو پیغمبروں کی سیرت سے بھی پتہ چلتا ہے دو قسم کے لوگ ہیں، ایک نافرمان اور ایک فرما بردار۔ نافرمان لوگوں کو جب پریشانیاں آتی ہیں اللہ کو برا بھلا کہتے ہیں، تبھی تو قرآن نے مثالیں دی ہیں۔ فرعون پہ بھی پریشانی آئی نا، موسیٰ علیہ السلام جب آئے نا تو فرعون کو ٹینشنیں شروع ہو گئیں، ایک دفعہ بھی اللہ کا نام نہیں لیا فرعون نے، بلکہ اور بغاوت میں بڑھتا چلا گیا، کہنے لگا کہ جب سے موسیٰ آیا ہے نا معاذ اللہ، اس کی وجہ سے ہمارے ملک میں بدامنی شروع ہو گئی ہے، قحط آنا شروع ہو گیا ہے۔ لیکن پریشانیاں یعقوب علیہ السلام پر بھی آئیں، بچپن میں بچہ غائب، روتے رہے کہ انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، بھائی میں اللہ کو اپنا غم بتاتا ہوں، اعلم من اللہ ما لا تعلمون، اللہ کے بارے میں وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، تو مجھے یقین ہے اللہ کی اس میں کوئی خیر خواہی ہوگی۔ کیوں؟ وہ سمجھتے تھے کہ بھائی میں، اور یعقوب علیہ السلام کے بارے میں آسمانی کتابوں میں لکھا ہے کہ اتنی دعائیں مانگتے تھے کہ ان کے گھٹنوں پہ اور پیشانیوں پہ موٹے موٹے نشان پڑ گئے تھے، زندگی بھر اتنی دعائیں مانگی، ایک دفعہ بھی مایوس نہیں ہوئے کہ یار میں تو مانگتا رہتا ہوں، ادھر اللہ نے بچہ ملایا ہی نہیں مجھ سے، اور میری تو ایک بچہ ابھی گم ہوا ہے، دعائیں مانگ رہے ہیں، تڑپ رہے ہیں، آنکھوں کی بینائی چلی گئی، دوسرا بھی گم ہو گیا۔ تو قرآن یہ واقعات کیوں بتاتا ہے؟ کیا معاذ اللہ اللہ اپنی برائیاں کر رہا ہے؟ سورہ یوسف میں جب لوگ کہتے ہیں نا ایتھیس لوگ کہ ہم نے اللہ سے مانگا اور ہمیں تو کچھ نہیں ملا، تو قرآن تو کہہ رہا ہے کہ یعقوب علیہ السلام کا بچہ گم گیا تھا، انہوں نے اللہ سے ساری زندگی مانگا، ملا کیا؟ دوسرا بھی گم گیا۔ ٹھیک ہے نا؟ تو یہ تو اللہ گویا معاذ اللہ اپنی برائیاں کر رہا ہے؟ نا 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 نا، اللہ اپنی تعریفیں کر رہا ہے کہ میں بعض دفعہ نوازتا ایسے ہوں، آزمائشوں میں ڈال ڈال کے دیکھتا ہوں کون صبر سے کام لیتا ہے۔ تبھی تو جب یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنا اللہ نے والد سے ملایا مصر کا بادشاہ بنا کے، تو فوراً یعقوب علیہ السلام نے کہا میں نے کہا نہیں تھا اعلم من اللہ ما لا تعلمون، میں اللہ کے بارے میں وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ تو اس لیے یہ ٹینشنوں کی بیس پہ خدا کا انکار کرنا، اس سے اللہ پہ تو کوئی اثر نہیں پڑتا بھائی، آپ کی ٹینشنیں کم ہونے کے بجائے بڑھ جاتی ہیں۔ تو اس بیس پہ جو خدا کا انکار کرتے ہیں نا، ٹینشنوں کی بیس پہ، ان کا انجام خودکشی ہوتا ہے۔ اور جو ایسے موقع پہ صبر سے کام لیتے ہیں، بھائی اللہ ہے، ہماری مراد پوری کرے تو بھی ہے، نہیں پوری کرے تو بھی ہے۔ ایک بزرگ کا واقعہ ہے، کتابوں میں لکھا ہے، مجھے اس کی سند کی تحقیق نہیں ہے، بعض واقعات ثابت نہیں ہوتے، ان میں سچ کا بھی امکان ہوتا ہے، جھوٹ کا بھی، لیکن ان سے جو مضمون ثابت ہوتا ہے وہ بالکل ٹھیک ہوتا ہے۔ تو کہتے ہیں ایک بزرگ حج پہ جاتے تھے، حج کرتے آواز آتی کہ بھائی حج قبول نہیں ہوا، اگلے سال پھر حج پہ چلے جاتے، پھر آواز آتی حج قبول نہیں ہوا، تو کئی سال ایسے ہی ہوتا رہا، قبول نہیں ہوا، قبول نہیں ہوا۔ تو کسی نے ان سے پوچھا کہ حضرت آپ کو ہر سال حج کے بعد آواز آتی ہے غیب سے کہ قبول نہیں ہوا، تو پھر آپ کرتے کیوں ہیں؟ کہتے ہیں بھائی میرے بس میں تو یہی ہے۔ ٹھیک ہے نا، میرے بس میں کیا ہے؟ اب میں تکبر میں آ جاؤں، بولوں قبول اللہ جا، تو نہیں کر رہا تو جاؤ، ہم بھی نہیں کر رہے۔ دنیا میں انسانوں کے ساتھ تو ایسا ہو سکتا ہے بھائی، میں 3 دفعہ آپ کسی بندے کو منائیں گے، میرا عذر قبول کر لے، پھر بھی نہیں کرے گا، بولے بھاڑ میں جا یار، تجھے منانے کے علاوہ بھی تو اور بہت سارے غم ہے نا۔ انسانوں کے ساتھ ایسا کیا جا سکتا ہے، اللہ کے ساتھ ایسا نہیں۔ اللہ کو جھکنے والے لوگ پسند ہیں بھائی، غم میں دیا تو غم میں تسلی رکھو، خوشیاں دی تو خوشی میں اتراؤ نہیں، کس کا شکر ادا کرو؟ میرا شکر ادا کرو۔ تو اللہ کو ایسے لوگ پسند ہے، قرآن میں اللہ ایسے ہی لوگوں کی تعریفیں کرتا ہے، 2 طرح کے لوگ بتاتا ہے، غم میں پاگل ہو گئے اور غم میں صبر کیا، انہوں نے شکر کیا تو اللہ نے ان کے غموں کو بھی دور کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ، ورنہ اسی غم میں صبر کی توفیق دے دیتا ہے۔ تو وہ بزرگ ہر دفعہ حج کر رہے ہیں، آواز آ رہی ہے قبول نہیں، قبول نہیں، قبول نہیں۔ لوگوں نے کہا پھر کیا فائدہ؟ انہوں نے کہا بھائی ہم تو اس کے علاوہ ہم تو بندے ہیں یار، ہم تو کرتے رہیں گے۔ تو جب انہوں نے یہ الفاظ کہے نا، تو کہتے ہیں غیب سے آواز آئی کہ یہ والا بھی قبول ہے اور اس سے پہلے جتنے کیے وہ بھی قبول ہے۔ تو اللہ یہ لفظ سننا چاہ رہے تھے۔ تبھی جن لوگوں کا نماز میں دل نہیں لگتا نا، کہتے ہیں نماز میں ایکچولی مزہ ہی نہیں آ رہا، پنکھے ہی گن رہے ہوتے ہیں، ٹینشنیں اتنی ایسی، نماز کا کیا کرنا؟ وہ بھائی دفع کرو یار، اللہ نے کہا وضو کر کے میرے سامنے کھڑا ہو کے نماز پڑھ لو بس، ٹھیک ہے نا، ہم اس سے زیادہ کچھ کر نہیں سکتے، تو ہم تو جھکے رہیں گے اللہ کے سامنے، اور کوئی ہمارے پاس آپشن ہی نہیں ہے۔ تو
کبھی اللہ حاجت پوری کر دے گا. خدا کی قسم جس کو دعا کا فلسفہ سمجھ میں آ جائے نا, تو وہ ایتھیسٹ جو دعا قبول نہ ہونے سے خدا کا انکار کر رہا ہے, اگر اسے دعا کا فلسفہ سمجھ میں آ جائے تو دعا سے زیادہ لذیذ عبادت پھر کوئی نہیں ہے. کیونکہ اس میں پتا ہے کہ یار اللہ کو مانگنے والے کو دیتا ہے, اللہ دے گا کیسے یہ اس کی مرضی, تو وہ مانگتا ہی رہتا ہے. وہ کہتے ہیں بھائی قبول نہیں ہو رہی تو اور زیادہ مزہ آتا ہے مانگنے میں, قبول ہونا شروع ہو جائے تو پھر تو آدمی کہتا ہے کہ یار یہ کیا ہے, یہ تو غیب پر ایمان تھوڑی رہا. نہیں ہو رہی پھر جو مانگتا ہے تو اس سے اللہ کو محبت ہوتی ہے. اس لیے حضرت عمر کا قول یاد رکھو. حضرت عمر فرماتے ہیں میں جب دعائیں مانگتا ہوں تو مجھے اس کی فکر نہیں ہوتی قبول ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی, مجھے اس کی زیادہ فکر ہوتی ہے دعائیں مانگنے کی توفیق مل رہی ہے کہ نہیں مل رہی ہے. کیونکہ اللہ کے سے مانگ رہے ہو نا, اگر اس کا مطلب اللہ کے وجود پر بھی ایمان ہے, اس پر بھی ایمان ہے کہ حاجتیں وہی پوری کرتا ہے, اس پر بھی ایمان ہے کہ اس کے بغیر کچھ ہو نہیں سکتا, تو یہ بڑی کوالٹی ہے بھائی. باقی کچھ ملے نہ ملے اس کا مطلب آپ کامیاب ہو, چاہے ناکامی کے نقشے نظر آ رہے ہو. کیونکہ انجام تو اصل تو اینڈ کا اعتبار ہے کہ انجام کیسا ہوتا ہے آپ کا. آپ ساری زندگی خوشیوں میں رہے اور آخر میں پھانسی کے پھندے پہ لٹکنا ہے, کیا فائدہ ایسی خوشیوں کا. ساری زندگی جیل میں آخر میں رہائی ہے, تو اینڈ کے لحاظ سے آپ کیا ہیں, کامیاب ہے. تو بے شک یعقوب علیہ السلام کی ساری زندگی غموں میں گزری, اینڈ کیا ہوا, انجام اچھا ہوا. اور ساری زندگی خوشیوں میں گزرے, انجام پھانسی کے پھندے پہ لٹک کے خودکشی کر کے مر گئے, تو کیا فائدہ بھائی ایسے. تو یہ جتنے فنکار اداکار جو خدا کے منکر ہوتے ہیں اور جتنے لبرل سیکولر لوگ خدا کے منکر ہوتے ہیں, ان کا انجام دیکھا کرو, ان کی حال نہ دیکھا کرو. اور جتنے علماء صلحاء ہیں ان کا انجام دیکھا کرو, ان کا ماضی نہ دیکھو, ماضی بڑا ٹف گزرا ہوتا ہے. تو ایک تو ایتھیزم اس طرح سے ہوتا ہے نا, اور دوسرے ہوتے ہیں جن کو دلائل کچھ کھوپڑی ان کی صحیح کام نہیں کر رہی ہوتی. وہ کہتے ہیں یار ہر چیز اب ایک لاجک سے ہو رہی ہے. ان لوگوں کے لیے میں مختصر دلیل دے رہا ہوں, بس پھر بیان ختم کرتا ہوں. کہتے ہیں یار جب دنیا میں ہر کام لاجک سے ہو رہا ہے تو خدا کہاں ہے پھر. اب تو سائنس نے ہر چیز کی لاجک پیش کر دی نا. کیا خیال ہے بھائی, یہ زمین میں پہلے لوگ کہتے تھے یار گھٹلی زمین میں جاتی ہے یوں ہوتا ہے, فرشتے آ کے کچھ یوں کر رہے ہوں گے, کچھ دیو ہے, کچھ بھگوان ٹائپ کی چیزیں. اب تو سائنس نے بتا دیا بھائی یہ پروسیس ہوتا ہے, صحیح ہے نا. وہ زائگوٹ بنتا ہے, پھر یوں ایک تنا بنتا ہے, پھر یہ پھول ہوتے ہیں ایکچولی, پھر تتلیاں بیٹھتی ہیں نرمان, ایکچولی یہ ہو رہا ہے. بھگوان کہاں ہے اس میں, کوئی دیو کچھ بھی نہیں. تو لاجک سے ہر چیز ہو رہی ہے. اس کی دلیل سمجھو 2 اور 2 4 کی طرح. سمجھ میں آ رہی ہے بات. اور آسان کر دیتا ہوں. ہمارے ایک دوست یونیورسٹی میں پڑھتے تھے, ان کے پروفیسر تھے ملحد, ایتھیسٹ تھے. تو مجھے آ کے انہوں نے بتایا کہ میرے پروفیسر صاحب کہہ رہے ہیں یار خدا کہاں ہے, یہ مولویوں نے پتہ نہیں کیا خدا بنایا ہوا ہے. ہم تو گاڑی کے ایکسیلریٹر پہ جب پاؤں رکھتے ہیں تو گاڑی چلتی ہے, جب بریک لگاتے ہیں تو گاڑی رکتی ہے, تو خدا کہاں ہے. خدا کو تو جب مانے پاؤں ایکسیلریٹر پہ رکھا ہوا ہے لیکن گاڑی رک رہی ہے, ٹھیک ہے نا, کوئی غیبی طاقت روک رہی ہے اس کو. پاؤں بریک پہ رکھا ہے ہم نے, لیکن خدا گاڑی کو کیا کر رہا ہے, چلا رہا ہے. تو یہاں تو ہر کام لاجک سے ہو رہا ہے. تو لاجک ہی سب کچھ ہے, سائنس ہی سب کچھ ہے. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات. یہ وہ اشکال ہے جس کی بیس پہ ہزاروں لوگ مرتد ہو چکے ہیں, اسلام چھوڑ چکے, ہزاروں تو نہیں سینکڑوں تو چھوڑ ہی چکے ہیں. اور جتنے بھی ملحد لوگ ہیں, چاہے عیسائیوں میں, اسلام میں تو بہت کم ارتداد ہے نا, عیسائیت یہودیت میں بہت زیادہ ہے. کہ یار جب ہر کام لاجک سے ہو رہا ہے تو خدا کو ماننے کی ضرورت کیا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے. خدا کو ماننے کی یہ کائنات جو سائنسی اصولوں میں جکڑی ہوئی ہے, تو اس کا جواب خوب سمجھو. میں نے ان کو فوراً جواب, وہ بڑے پریشان تھے نا اس سوال سے. ہمارے پروفیسر صاحب نے کہا یار ایکسیلریٹر پہ پاؤں رکھو تو چلتی ہے کیونکہ چلانا ہے اس کا کام, روکو تو کیا ہوتی ہے. خدا کو جب مانیں گے جب الٹا پلٹا ہو رہا ہو, ٹھیک ہے نا, ہونا کچھ چاہیے ہو کچھ اور رہا ہو. میں نے اس سے کہا, اس پروفیسر صاحب سے بولو سر کائنڈلی آپ سے مجھے ایک کام ہے. میں نے کہا کلاس میں نہیں بلکہ اس کو چھاؤں میں لے کے جاؤ. میں ایسے ہی بات کرتا ہوں, سر کائنڈلی آپ ذرا چھاؤں میں آ جائیں. اور یہ بھی قرآن سے ہی نکالا ہے, قل انما اعیذکم بواحدہ ان تقوموا للہ مثنی وفرادا, کہ اے نبی آپ ان سے کہو کہ تم لوگ ایک ایک دو دو اکٹھے ہو کے غور کرو میری بات پہ. بعض دفعہ مجمع میں غور کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے, تو ایسا کرو ذرا چھاؤں میں آ جائیں. سر کائنڈلی آپ سے مجھے ایک کوشچن ہے. کہنے لگے کیا. میں نے کہا اپنے ٹیچر سے چھاؤں میں لے جا کے نا ٹھنڈا کرنا, ایک دم افراتفری میں نہیں. بعض دلائل آپ پھینک دو گے نا جلد بازی میں تو ایسے جیسے پھینک دیا آپ نے, سامنے والا سیریس نہیں لیتا. میں نے کہا تمیز سے سائڈ پہ لے جا کے سر سے ایک بات کریں. سر آپ یہ بتائیں کہ گاڑی میں چینجنگ چینجر کے بغیر نہیں ہو رہی, لاجک ہے, یہ لاجک کی بات ہے نا. جب تک گاڑی رکی ہوئی ہے تو چلے گی جب تک چلانے کے لیے کوئی قوت استعمال نہ ہو, ہے
जब रुकना एक कंडीशन है, ये कंडीशन चेंज होती है, गाड़ी रुकना एक कंडीशन है ना, दूसरी कंडीशन क्या है? चलना, हरकत में आना, गाड़ी का मूव होना। तो गाड़ी में मूवमेंट पैदा नहीं होती जब तक कोई मूवर ना हो, और गाड़ी चल रही हो एक कंडीशन है, रुकेगी नहीं जब तक कोई स्टॉपर ना हो। क्या ख्याल है? तो चेंजिंग के बगैर जिस चीज में चेंजिंग नहीं हो सकती, तो क्रिएटिंग हो सकती है ऑटोमेटिकली, खुद ब खुद। अबे क्या हो गया? देखो आप लोग छांव में आओ यार सारे ऐसे मच में समझो, सोच रहा हूं आपको भी छांव में एक एक करके लेके जाऊं, फिर समझाऊं। अब मुझे एक बात बताओ, कोई पागल दुनिया में ऐसा, इसके लिए बहुत अफलातूनी की जरूरत नहीं है, खुदा के वजूद के लिए कोई बहुत बड़ा साइंसदान बनना जरूरी नहीं है। 2 और 4 की तरह कुछ कॉमन उसूल हैं। अब मुझे एक बात बताओ, कोई साइंसदान ये कहे कि जब तक चेंजर नहीं होगा गाड़ी में चेंजिंग नहीं होगी। कोई कहे अच्छा सर ये गाड़ी बनाई किस साइंसदान ने? कहे बन खुद बहुत गई थी। आप बोलोगे अबे ये क्या बात कर रहा है यार तू, क्रिएटिंग तो ज्यादा मुश्किल काम है, वो खुद बन गई, अब धक्का खुद नहीं। अब जब तू बन भी खुद गई है तो चल भी खुद ले। वो उमर शरीफ का लतीफा अक्सर मुझे याद आता है। किसी ने क्लिप, हमने बचपन में ये देखा था, तो अब किसी ने क्लिप भेजा था ना, तो वो बचपन में ना वो उमर शरीफ के शो देखते थे, फिर बाद में हमने तो टीवी से तौबा ही कर ली थी, उसमें फिर बेहयाई फैलना बहुत ज्यादा आना शुरू हो गई थी। मैं इसलिए कह रहा हूँ बच्चे ये ना देखा करें प्रोग्राम, बचपन की बातें। तो उसमें ये था कि वो उसके जो कोई था जानने वाला ना, उसको, हाँ उसको खुद भूलने की बीमारी होती है उमर शरीफ को। उमर शरीफ को किसकी बीमारी होती है? भूलने की। तो उसको भूलने की बीमारी थी, तो वो किसी के घर घुस जाता था ऐसे ही मजाक में, जब पिटने लगता था बोलता भाई हम तो भूले से चले गए थे तुम्हारे घर। तो ऐसे ही किसी ने बताया कि किसी के घर में ना शलवार रह गई उसकी, ऐसी मजाक है हकीकत में नहीं समझ लें आप। तो वो एक शख्स शलवार लेकर आ रहा है, उससे उमर शरीफ से कह रहा है ये शलवार क्या कह रही है, यानी पैगाम दे रही है ना कि तू मेरे घर में आया और कपड़े छोड़ के चला गया, इसका मतलब ये कोई गलत मैसेज दे रही। बता ये शलवार क्या कह रही है, ये पजामा क्या कह रहा है? वो बता रहा है भाई मैं नहीं हूं, ये गलती से पता नहीं किसका पजामा है, मुझे क्या पता, मैं तो भूलने की बीमारी। कह रहे नहीं ये पजामा क्या कह रहा है? कह रहे जब सब कुछ पजामे से ही पूछ लेना फिर क्या कह रहा है, जब ये बता सकता है तो फिर ये किससे पूछ ले? तू पजामे से ही पूछ ले, वो तुझे बता देगा क्या कह रहा है। तो ऐसे ही मेरे भाई गाड़ी जो है, उस गाड़ी से आप खुद पूछ लो कि कमबख्त तू चल नहीं सकती है खुद ब खुद, अगर तू ऑटोमेटिकली खुद बनी है तो फिर चल भी खुद लेना। तू चलाने के लिए क्यों तुझे एक बंदा चाहिए जो इंजन स्टार्ट करके एक्सीलरेटर पे पांव रखे? ये अजीब बात है, बनी खुद ब खुद है, चलाने के लिए बंदे आएंगे तो चल भी खुद ले, तो चलाने के लिए क्या जरूरत है? ऐसे ही गाड़ी अगर ऑटोमेटिकली खुद से नहीं बनी, किसी साइंसदान ने बनाई है, तो साइंसदान तो और ज्यादा अजीब चीज है यार जिसने इस गाड़ी को बना दिया। क्रिएटर ज्यादा अजीब होता है जो मूजिद है, या जो बनी हुई चीज ज्यादा अजीब होती है? अच्छा मुझे बताओ, ये मोबाइल जिस साइंसदान ने बनाया, आपके को जब ये साइंसदान आ जाए ना जिसने ये बनाया, वो तो बहुत सारे साइंसदानों ने मिलकर बनाया, फर्ज करो किसी एक ने बनाया, तो आप इस मोबाइल की ज्यादा वैल्यू दोगे, साइंटिस्ट को ज्यादा वैल्यू दोगे? साइंटिस्ट को ज्यादा वैल्यू दोगे यार, ये जो ये बना सकते और पता नहीं क्या क्या बना ले यार ये। तो गाड़ी से ज्यादा वैल्यू तो उस साइंसदान की है जिसने गाड़ी को इजाद किया, तो वो तो और ज्यादा पेचीदा चीज है भाई। कमाल की बात है, वो साइंसदान इवॉल्व होके ऑटोमेटिकली उग के खड़ा हो गया वो, और जो वो चीजें बना रहा है वो उस क्रिएटर के बगैर, मूजिद के बगैर बन नहीं सकती। तो इससे पता चलता है कि भाई ये कायनात में, हम तो साइंस के इस उसूल को मानते हैं, इलॉजिकल काम कायनात में कुछ भी नहीं है। तो हम कहते हैं इलॉजिकल ये नहीं है कि कायनात का कोई खालिक है, इलॉजिकल ये कि ये कायनात खुद ब खुद बनी है। नहीं है बात, मेरा ख्याल है ये कहना कि ऑटोमेटिकली खुद ब खुद बन गई, ये इलॉजिकल बात है, क्योंकि कायनात में इलॉजिकल काम नहीं होता। तो ये इलॉजिकल कैसे हो गया कि जो कायनात हरकत नहीं कर सकती तो वो खुद बन कैसे सकती है? न्यूटन ने कहा था ना, जो चीज हरकत में हमेशा हरकत में रहेगी जब तक कोई उसको रोकेगा नहीं, जो रुकी भी हमेशा रुकी रहेगी जब तक कोई चलाएगा नहीं। न्यूटन अगर होता तो मैं छांव में ले जाता उसको। मैं कहता सर एक चीज आप कहना भूल गए हैं कि ये कायनात अगर नहीं है तो जब तक कोई हो, जो
چینجر کے بغیر نیوٹن کے قانون کا لا کا حاصل یہ ہے کہ چینجر کے بغیر چینجنگ ممکن نہیں ہے. میں کہتا سر ایک جملہ اپنے لا میں اور بڑھا دیں کہ جب چینجر کے بغیر چینجنگ نہیں ہے تو کائنڈلی ایک اور سائنس کا لا آپ بڑھا دیں تاکہ یہ ہمارے یونیورسٹیوں کے لوگ جو اللہ رسول کو نہیں مانتے آپ کو بہت مانتے ہیں وہ ایک جملہ بڑھا دیں کہ کریٹر کے بغیر کریٹنگ بھی نہیں ہو سکتی. تو نیوٹن نے نہیں بڑھایا کیونکہ مذہب نیوٹن کا ٹاپک نہیں تھا, لیکن قرآن نے بڑھایا ہے بار بار کہ جس کائنات میں چینجر کے بغیر چینجنگ نہیں ہو سکتی, کریٹر کے بغیر کریٹنگ کا عمل کیسے ہو گیا. صاف پتہ چلتا ہے, اسی لا سے پتہ چلتا ہے کہ بھئی نیوٹن کا یہ آدھا لا پڑھایا جا رہا ہے, کیونکہ آگے پڑھا دیں گے نا تو پتہ ہے نتیجہ کیا نکلے گا. کیونکہ جب کریٹر کے بغیر کریٹنگ نہیں ہو سکتی تو پھر بہت سارے مسائل کھڑے ہو جائیں گے ساری دنیا کے لیے. وہ یہ کہ پھر کریٹر ہے کون. یہاں سے انسان نظریں چرانا چاہتا ہے کہ کریٹر کو بیچ میں لے کر آئے تو پھر خدا کو ماننا پڑے گا, خدا کو مانا تو رسولوں کو ماننا پڑے گا, آسمانی کتابوں کو ماننا پڑے گا, پھر مذہبوں کو ماننا پڑے گا, پھر کون سا مذہب صحیح ہے کون سا غلط ہے اس کو ماننا پڑے گا. پھر جب صحیح مذہب تک پہنچیں گے تو پھر مذہب نے کیا کہا ہے, حلال کیا ہے حرام کیا ہے, زنا حلال ہے لیگل ہے اللیگل ہے, شراب لیگل ہے اللیگل ہے, یہ ساری چیزیں ماننی پڑیں گی. بالآخر آپ آ کے پھنستے چلے جاؤ گے بہت ساری پابندیوں میں. تو بہت ساری پابندیوں سے آزاد کرانے کا طریقہ یہی ہے کہ نیوٹن کے آدھے لا کو لیا جائے. آدھا لا جو نیوٹن کے لا سے مزید اخذ, نیوٹن نے تو نہیں کہا لیکن اخذ کیا جا سکتا تھا, اس پہ بحث ہی نہ کی جائے, اس کو کہا یہ اللاجیکل ہے. دوبارہ کبھی چھاؤں میں ملیں گے تو انشاءاللہ میں دوبارہ سمجھانے کی کوشش کروں گا, ابھی اتنا ہی کافی ہے. اس لیے اللہ کا وجود دو اور دو, اور یہ جو بکواس کرتے ہیں نا فضول قسم کی کہ خدا کو پھر کس نے پیدا کیا, او بھائی یہ اللاجیکل اس کائنات کے بارے میں ہے کہ خود بخود بن جائے. خدا کو تو ہم جانتے ہی نہیں ہیں, وہ اس کائنات کا حصہ تھوڑی, وہ تو کائنات سے الگ ہے, اس کو تو ہمیں پتہ ہی نہیں. کمال کی بات ہے اس خدا کو ہمیشہ سے ماننے کے لیے تیار نہیں ہے, کہہ رہے ہیں عقل میں نہیں آ رہا, اور اس کائنات کو ہمیشہ سے ماننے کے لیے تیار ہیں جو عقل میں آ رہی ہے. وہ تو اور زیادہ بے عقلی کی بات ہے کہ یہ کائنات ہمیشہ سے ہو. سمجھتا نہیں ہے نا بات کو, جب نہیں پڑھے گا رات کو تو نہیں سمجھے گا بات کو. تو اس لیے سائنس کے چکر میں نا اپنے جہنم نہ خریدو میرے بھائی. سائنس کو خدا نہ بنا لو, جتنی ہے سائنس اتنی رہنے دو اس کو, ٹھیک ہے نا. کہتے ہیں سائنس میں ہے تو جتنی ہے اتنی رہنے دو. تو یہ نہیں ہو سکتا, امپاسبل ہے یہ خود بخود دھماکے اور سورج چاند ستارے اور انسان اور یہ وسیم بھائی کلیم بھائی. میں وسیم کی مثال سے دیتا ہوں کہ انسان کا لفظ بھی مبہم ہے. کہتے ہیں انسان بن گیا, وسیم کو دیکھو الگ سے لے جا کے, یار یہ کیسے بن گیا یار. پھر آئے گا نہیں بھائی, نہ غفار بن سکتا ہے, نہ سبکتگین بن سکتا ہے, نہ وحیدہ بن سکتی ہے, نہ نسرین بن سکتی ہے خود بخود. یہ نہیں ہو سکتا, اٹ ازنٹ پاسبل. ٹھیک ہے, تو اپنے ایمان کو مت بگاڑو, یہ اہم بات تھی. اور ایک اور بات بیان میں رہ گئی تھی, ہاں تو اس لیے میں کہتا ہوں قرآن نے اس ٹاپک کو بہت زیادہ چھیڑا ہے 3 ہفتے سے مسلسل یہی, اور اس ٹاپک کو کہ تمہیں آخرت میں حساب و کتاب دینا ہے, موت کے بعد زندگی ہے. تو اب میں بہت پریشان ہوتا ہوں کہ یار نظریاتی اصلاح تو میں کرتا رہتا ہوں, عملی اصلاح کی طرف بھی اب آنا چاہیے. بھائی نظریہ تو بن گیا, اللہ بھی ہے تو کیا کریں, تو ہیں تو ویسے کے ویسے ہی. جب اللہ کو مانتے تھے تو بھی ویسے ہی تھے. مسلمان جب اللہ کو نہیں مانتا تو جیسا ہوتا ہے, ماننے کے بعد بھی بولو صبح بھی پہلے بھی 2 پراٹھے کھا رہا تھا, اللہ کو ماننے کے بعد بھی کیا کرے گا, 2 پراٹھے کھائے گا. پہلے بھی گٹکا کھاتا تھا, اللہ کو ماننے کے بعد بھی کیا کرے گا, گٹکا کھائے گا. جب اللہ پہ ایمان نہیں تھا تو بھی جمعہ پڑھ لیا کرتا تھا, ہو سکتا ہے میں بھی, ہو سکتا ہے اللہ نکلا ہے قیامت کے دن تو ہفتے میں 1 دن نماز پڑھ لو. جب اللہ پہ ایمان لے آیا دلائل کی دنیا میں تو بھی کیا کر رہا ہے, جمعہ ہی پڑھ رہا ہے. تو اس لیے اتنا کافی نہیں ہے کہ ہم اپنے نظریات کی اصلاح کریں, انسان کو تربیت کے لیے پریکٹیکلی اصلاح کی ضرورت ہے. ہمارے نبی نے صحابہ سے روزے رکھوائے ہیں, ہمارے نبی نے صحابہ سے خواہشات کی قربانی دلوائی ہے, میدان جنگوں میں لا کے لڑوایا ہے صحابہ کو. تو انسان کی اصلاح صرف بیانات سننے سے نہیں ہوتی میرے بھائی, یہ بھی ایک بہت بڑا حصہ ہے, پریکٹیکلی کچھ کرنا پڑتا ہے. تو اب آپ نا پریکٹیکلی کچھ کرنا شروع کر دیں. اب گناہ کی ایک عادت ہے کہ جب انسان چھپ کے گناہ کرتا ہے تو وہ چاہتا ہے کہ گناہ کو چھپائے, لیکن اگر کسی کا گناہ ہائی لائٹ ہو جائے اور وہ بدنام ہو جائے ایک دفعہ, پھر وہ گناہ پہ جری ہو جاتا ہے. وہ کہتا ہے عزت تو ویسے ہی تیل ہو گئی ہے, اب کھل کے کرو. اسی وجہ سے گناہ کو کیا حکم دیا جاتا ہے, چھپایا جائے. کسی کو گناہ کرتے ہوئے دیکھا, کیا کر دو اس کو, بولو بھائی چھپا دو, تاکہ یہ عزت کے خوف سے کم از کم گناہ سے بچے. وہی میں نے بیان کیا تھا نا ابھی, وہ جو نیب کے اس کا گناہ اچھال دیا,
تو کیا ہوتا ہے ایسے میں؟ تو آدمی کی عزت گئی. وہ کہتا ہے اب عزت تو چلی گئی ہے, لوگوں میں مشہور تو ہو گیا کہ میں خراب آدمی ہوں. میرے ایک دوست تھے, ان کی صحت بہت خراب تھی, ان کا انتقال ہو گیا, اللہ مغفرت کرے. بالکل ایسے نا جوان ہو کے ہڈیوں کا ڈھانچہ بالکل, تو جوان تھے مگر صحت خراب ہو گئی, یا فزیک یعنی وہ ان کی بناوٹ ہی ایسی تھی. تو وہ 2-3 دفعہ ڈاکٹروں کے پاس گئے کہ بھائی میں چاہتا ہوں میرے گال بھر جائیں. تو ڈاکٹر نے ان کے چہرے کو دیکھ کے کہا کہ نشہ تو نہیں کرتے, ہیروئن تو نہیں پیتے. یہ خاندانی آدمی تھا, عزت دار, اس کو یہ بات بہت بری لگتی تھی. اس نے کہا اللہ کی قسم ہم خاندانی لوگ ہیں, ہیروئن چی نہیں ہے. نمازی آدمی بھی تھا وہ. اب صحت بن نہیں رہی, واللہ عالم. ایک دفعہ گھر سے تانا ملا باپ یا بھائی کی طرف سے کہ یار تو کہیں ہیروئن تو نہیں پیتا, کیونکہ سارے بھائی صحت مند ہیں. اس کی جو ہے نا چہرہ بالکل دھستا جا رہا تھا اندر, جیسے ہیروئنچوں کا ہوتا ہے. تو گھر سے بھی تانا, دوست بھی تانا کہ بیٹا تو چھپ چھپ کے پیتا ہوگا. اس کو ایک دن اتنا غصہ آیا کہ اس نے جا کے ہیروئن پینا شروع کر دی. مجھے اس نے بتایا, کہہ رہا میں اللہ کی قسم میں نے کبھی ہیروئن کو ہاتھ نہیں لگایا, لیکن یہ لوگوں کے تانے اور بار بار سوال کی ہیروئن تو نہیں پیتا, اس نے مجھے احتجاج پہ مجبور کر دیا کہ میں پی کے دکھاؤں گا. وہ خیر چھوڑ دی تھی اس نے, اب اس کا انتقال ہو گیا, اللہ مغفرت کرے. تو یہ کیا ہے کہ گناہ پہ پردہ ڈالنے کا حکم ہے, کسی کی عزت نفس کو مجروح ہونے سے اس کو بھی بچاؤ. اور بعض دفعہ تو گناہ ہوتا نہیں ہے, جھوٹا الزام لگ رہا ہوتا ہے, تو یہ سب چیزیں اسلام میں کیا ہیں؟ حرام ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, حدیث کا مفہوم ہے کہ اگر کسی سے گناہ ہو جائے اور پھر وہ چھوڑ دے تو کبھی اس کو پرانا گناہ مت دلاؤ, کیونکہ تم اگر ایسا کرو گے تو تم اس کے خلاف شیطان کی مدد کر رہے ہو, کیونکہ شیطان دوبارہ اس کو اسی لائن پہ لانا چاہتا ہے. اگر تم نے اسے تانا دیا کہ یہ ایسا تھا یہ ایسا تھا, تو شیطان کو اس کو اور غلط راستے پہ چلانے کا موقع, بولو نا بھائی, مل جائے گا. جو گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتے لیکن ان سے پھر بھی گناہ ہو جاتے ہیں. وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا. اللہ نے ایسے مسلمانوں کا بھی ذکر کیا قرآن میں کہ کچھ ایسے ہیں جو اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں, انہوں نے اچھائیوں کو نیکیوں کے ساتھ ملایا ہوا ہے, لیکن ان کو فکر ہے کہ یہ چھوڑنے ہیں, کیونکہ ان کا اصل ہدف کیا ہے؟ آخرت. سوال پیدا ہوتا ہے جب ان کا اصل ہدف آخرت ہے, منزل ان کی آخرت ہے, تو پھر ان سے گناہ ہوتا کیوں ہے؟ گناہ بعض دفعہ اس لیے بھی ہو جاتا ہے کہ آپ اپنی عادت سے مجبور ہو چکے ہوتے ہیں, ہتھیار ڈال دیتا ہے انسان. دیکھو ایک بیمار آدمی چاہتا ہے نا کہ میری صحت اچھی ہو, صحت پر تو ہر ایک کا ایمان ہے نا, لیکن عادت پڑ گئی ہے چرس پینے کی, اس کو پتا ہے کہ نقصان ہے. ہیروئن پینے کی عادت پڑ گئی, وہ دیکھ رہا ہے کہ میرے ساتھ میرے دوست جتنے بیٹھتے تھے ہیروئن پی پی کے سارے اس دنیا سے بولو چلے گئے. تو اب اگلا نمبر اس کو پتا ہوتا ہے میرا ہے, لیکن پھر بھی پی رہا ہے. کیوں پیتا ہے؟ اس لیے کہ جب نشہ چڑھتا ہے تو اس کے لیے اپنے آپ کو برداشت کرنا روکنا بہت مشکل, اتنا کانفیڈنس نہیں ہوتا اس میں, اتنی قوت برداشت نہیں ہوتی. تو اس طرح کے جو گناہگار ہیں یہ صرف چرسی اور ہیروئنچیوں میں نہیں ملیں گے آپ کو, یہ ان لوگوں میں بھی ملیں گے جو مادی نشہ نہیں کرتے, کیونکہ نشہ صرف چرس اور ہیروئن کا نہیں ہوتا, بہت ساری چیزوں کی عادت پڑ جاتی ہے. یہ جو جہیز کی لعنت ہے نا, نشہ ہی تو ہے. کلچر کو نشہ ہو گیا اس کا. کلچر نے من حیث الکلچر یہ سٹا لگانا, جہیز کا سٹا لگانا شروع کر دیا ہے. لہذا اب کہیں شادی میں جہیز نہ ہو تو پورے خاندان کو ایسا لگ رہا ہوتا ہے جیسے کسی چرسی کو چرس نہیں ملی, ہیروئنچی کو ہیروئن نہیں ملی, تو پورے خاندان کو ایسا عجیب سا فیل ہو رہا ہوتا ہے کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے, کس قسم کی شادی ہو رہی ہے. یہ نشہ ہے, چڑھ گیا دماغ پہ. اور بھی بہت سے نشہ ہے, آپ نے جو قسم نہ توڑنے کی قسم اٹھائی ہوئی ہے وہ بھی ایک نشہ ہے نا. نہیں جاؤں گا, بس اب اشاروں میں بات چلے گی. خواتین بیان سنتی ہیں, وہ سارا مجمع بھاگ گیا ہمارا. یہاں آتی تھی 2-4 رہ گئی ہیں, بس 2-4 خواتین رہ گئی, باقی ساری بھاگ گئی. تو من حیث القوم بھی کچھ عادتیں پختہ ہو جاتی ہیں, وہ پھر قوم کی باڈی کی ریکوائرمنٹ بن جاتی ہیں. یعنی قوم من حیث القوم یہ چاہ رہی ہوتی ہے بس یہ تو ہونا چاہیے. بعض قبائلی علاقوں میں یہ دستور ہے کہ ذرا سا بیگم پہ شک ہوا, ٹھا گولی سے اس کو اڑا دیا. ایک صاحب مجھے بتا رہے تھے کسی قبیلے کا واقعہ
کسی خاتون کو کسی آدمی کے ساتھ دیکھا جان سے مار دیا. میں نے کہا یہ تو صحیح نہیں ہے. ثبوت کیا ہے کہ اس نے بدکاری کی نہیں کی, تو وہ کہنے لگے بھائی ہماری رسم ہے, ہمارے ایسا ہوتا ہے. اب وہ رسم چھڑوا نہیں سکتا کوئی بھی ان سے, قومی رسم بن چکی ہے. یعنی اب آپ چھڑوانے کی کوشش کرو, آپ دنیا چھوڑ دو گے, رسم نہیں چھوٹے گی الا ماشاء اللہ. تو ایسے ہی باڈی کو بھی کچھ چیزوں کی عادت پڑ جاتی ہے. فحش فلمیں دیکھنے کی عادت پڑ جاتی ہے نوجوانوں کو, اور اپنی خواہشات کو حرام طریقے سے پورے کرنے کی عادت پڑ جاتی ہے. گالیاں دینے کی عادت پڑ جاتی ہے. بات بات پہ زبان پہ کیا آ رہی ہے؟ گالی آ رہی ہے. گٹکوں کی عادت پڑ جاتی ہے, پتہ ہے نقصان دہ. دیکھو جو اسلام آپ کو دن میں درجنوں دفعہ مسواک کرنے کا حکم دے رہا ہو, وہ گٹکا آپ کے منہ میں برداشت کرے گا جو وہ مذہب؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح اٹھتے ہی مسواک, ہر نماز میں مسواک, اتنا دانتوں کو صاف رکھ رہے ہیں. تو چلو آپ مسواک نہیں کرتے, اسلام کے حکم کو چھوڑ دیا, یا برش نہیں کرتے, دانت صاف نہیں کرتے, اسلام کے حکم کو چھوڑ دیا. حکم کے اپوزٹ تو نہ چلو نا. آپ نے تو حکم چھوڑا بھی کہ دانت صاف نہیں کر رہے, اوپر سے گندا کرنے کا پورا انتظام. اور گندا بھی ایسا نہیں کہ چلو کوئی روٹیوں یا گوشت پھنسا ہوا ہے, گند. گٹکے کے مریضوں کے آپ منہ دیکھا کرو اپنی ذمہ داری پہ. ایسا نہ ہو آپ کہیں کہ مصطفی آپ نے مشورہ دیا تو ہم دیکھ رہے ہیں. کیسا گند معذرت کے ساتھ کوئی گٹکے کی مریض بیٹھے ہوئے ہیں بھائی, معذرت جی نہیں, وہ کہیں گے ہم اپنے خلاف تھوڑی سننے کے لیے آئے ہیں, احتیاطاً. تو کس قدر گند بھرا ہوا ہوتا ہے منہ کے اندر. تو یہ اسلام برداشت کرے گا اس گندگی کو جو آپ کو بار بار السواک والتعطر من سنن الانبیاء, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسواک یعنی دانتوں کو صاف رکھنا اور خوشبو کا استعمال یہ پیغمبروں کی سنت ہے. سارے پیغمبروں میں یہ چیز کامن تھی. آدم علیہ السلام سے لے کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے پیغمبر آئے ہیں سب کے دانت چمکتے تھے, ہر وقت صاف رہتے تھے, اور سب کی جسم سے خوشبو آتی تھی. گٹکے والا اس پیغمبروں کی ان سنتوں کے بالکل اپوزٹ چلتا ہے کہ نہیں چلتا؟ بالکل الٹا چل رہا ہے وہ. لیکن آپ بولو نہیں چھوٹے گا بھئی, عادت پڑ گئی ہے. نماز چھوڑنے کی عادت پڑ گئی ہے. ہمارے ایک دوست تھے, ہم جہاں رہا کرتے تھے نا, تو نماز پڑھنے کے لیے ہم جب مسجد میں آتے تو ہمارے ایک دوست تھے, ان کی ہمیشہ فجر میں ایک رکعت نکلتی تھی, ہمیشہ. ہم ان سے کہتے تھے یار چلو کبھی ہو گیا, روزانہ ہی آپ کی ایک رکعت نکلی بھی ہوتی ہے. انہوں نے کہا کیا کروں یار, میں بس جب بھی پہنچتا ہوں یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے, وہ یہ ہو جاتا ہے وہ ہو جاتا ہے, اور کچھ نہ کچھ ہو ہی جاتا ہے. ہم نے کہا چلو نماز جب 5 منٹ آگے ہوگی تو آپ کو مزید 5 منٹ کا ٹائم مل جائے گا, مزید 5 منٹ کا ٹائم مل جائے گا. تو چلو ابھی گرمیوں میں نماز ذرا جلدی ہو رہی ہے تو رات کو دیر سے سوتے ہوگے, صبح اٹھتے اٹھتے کوئی مسئلہ ہوتا ہوگا. تعویل کرتا ہے نا انسان, دوسرے کے بارے میں تو اچھی تعویل ہی کرنی چاہیے نا. اپنے بارے میں انسان بدگمان ہو, دوسرے کے بارے میں اچھا گمان رکھتا. تو ہم اچھا گمان رکھتے تھے, مجھ سے کہتے تھے کوئی بات نہیں, اب نماز جب 5, 10, 15 منٹ آگے ہوگی تو اب آپ کو ٹائم زیادہ مل جائے گا. 5 منٹ بھی آگے ہو گئی تو ایک رکعت تو مل جائے گی نا مزید. لیکن ہم دیکھتے تھے نماز 5 منٹ آگے, وہ بھی 5 منٹ آگے اسی حساب سے. نماز 20 منٹ آگے تو وہ بھی 20 منٹ آگے. اور میرا خیال ہے 15 سال میں نے ان کو اسی حالت میں دیکھا ہے, ہمیشہ ایک رکعت ان کی نکل رہی ہے. یہ بھی نشہ ہے, چرس اور ہیروئن کی طرح, ٹائم پہ نہ پہنچنے کا نشہ. چلو غنیمت ہے پڑھ رہے تھے, یہ بھی بڑی بات ہے. لیکن میں ان سے کہتا تھا جب جو نہیں پڑھ رہا اس پر تو اعتراض نہیں ہوتا, اس لیے کہ وہ تو سست ہے ایک نمبر کا نا, کاہل ہے, اس نے تو پڑھنی نہیں ہے. لیکن آپ نے قربانی تو دے دی نا, نیند قربان ہو گئی, وضو کر لیا, مسجد کی طرف آ گئے, سردی گرمی کا خیال نہیں کیا. تو جب یہ اتنی ٹینشن لینی ہے ہی تو یار 5 منٹ پہلے آ جاؤ. لیکن لت پڑ جاتی ہے انسان کو, حقیقت بتا رہا ہوں میں. آپ نے دیکھا ہوگا مسجدوں میں صف اول کے نمازی وہ صف اول ہی کے ہوتے ہیں, وہ ہمیشہ آتے ہیں پہلے. دوسری صف کے نمازی پورے سال دوسری, تیسری کے نمازی پورے سال تیسری میں ہوتے ہیں. یہ ہوتا ہے. تو زیادہ تر جو گناہ ہوتے ہیں یا جو برائیاں معاشرے میں پھیلی ہوئی ہیں, ان لوگوں کی جو آخرت پر ایمان بھی رکھتے ہیں, آخرت کو بنانا بھی چاہتے ہیں, ان کے زیادہ تر مسائل یہ ہیں کہ ان کو کسی نہ کسی برائی کی لت پڑ چکی ہوتی ہے, عادت پڑ چکی ہوتی ہے, اور وہ اس کو چھوڑنے میں سیریس نہیں ہوتے. اور وہ بس ایک عذر کرتے یار ہمیں کیا ہو گئی ہے, عادت ہو گئی ہے, ہم سے نہیں چھوٹتی. جس کو جماعت چھوڑنے کی عادت ہو جائے وہ جماعت سے نہیں پڑھتا,
جس کو نمازیں قضا کرنے کی عادت ہو جائے اس کے لیے نماز پڑھنا وبال جان ہے. کہہ رہے کیسے پڑھے, اٹھے کیسے؟ ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب کی خانقاہ میں ایک صاحب آئے. پہلے تو لوگ بزرگوں کے پاس جا کے اپنی اصلاح کرواتے تھے, ان سے فجر میں اٹھا نہیں جاتا تھا, اور تھے بھی ڈاکٹر. حضرت کو خط لکھا کہ مجھ سے نہیں اٹھا جاتا, میری نیند بہت گہری ہے, کچھ بھی ہو جائے میں نہیں اٹھ سکتا فجر میں. تو آ گئے خانقاہ میں, حضرت نے فرمایا ٹھیک ہے سو جائیں آپ, صبح دیکھتے ہیں. تو نہیں اٹھے صبح, 4 آدمیوں کے ذمے لگایا ان کو اٹھاؤ, لیکن وہ ایسی نیند, بھائی نہیں اٹھا, بھائی نہیں اٹھ سکتا, میں نہیں اٹھ سکتا بھائی, بہت سخت نیند آ رہی. تو 2-4 دفعہ حضرت نے ٹرائی کیا, دیکھا کہ یہ تمیز سے سمجھ میں ان کے بات نہیں آ رہی. تو حضرت کے جنات کی ٹھکائی والے واقعات بھی انہوں نے پڑھے ہوئے تھے. ایک جن کسی طالب علم پہ آ گیا تھا, تو وہ طالب علم بہت ساری جگہوں پر گیا, یعنی اس کے گھر والے لے کر گئے, وہ جن اتر کے نہیں دے رہا تھا نا, اور جن کا کہنا یہ تھا میں بنگلہ دیش سے آیا ہوں, اس کو بنگلہ دیش لے کے جاؤں گا میں. تو ہمارے حضرت کے ہاں وہ آیا, تو حضرت گئے اس کی خیریت معلوم کرنے کے لیے. تو اس وقت وہ جن اس کے اوپر آیا ہوا تھا. اب جن جب آیا ہوا تھا تو اس نے کہا کہ حضرت پہ حملہ کرنے لگا وہ. تو جنات سے جو ڈرتا ہے نا وہ گیا کام سے, یہ ذہن میں رکھو. حضرت نے آگے بڑھ کے نا, ایک وہ ہوا میں اچھل رہا تھا کمبخت, اصل میں تو طالب علم تھا لیکن اس پہ جن چڑھا ہوا تھا نا, تو وہ ہوا میں اچھل رہا ہے. تو حضرت کا ہاتھ بھی ماشاءاللہ لمبا, لدھیانہ کے پنجاب سے تعلق تھا حضرت کا. ہوتے ہیں نا پنجاب کے بڑے بڑے ماشاءاللہ زمیندار ہوتے ہیں, بڑی بڑی پگڑیاں ہوتی ہیں. تو حضرت کی ہائٹ بھی اچھی تھی, تو ہاتھ بھی لمبا. تو جیسے ہی وہ اچھل کے قریب آیا, حضرت نے ایک زوردار تھپڑ رسید کیا اس کے, اتنی زور سے مارا کہ وہ بے ہوش ہو کے گر گیا. کافی دیر بعد اسے ہوش آیا, اس نے کہا ہم جا رہے ہیں. اس نے کہا ہم جا رہے ہیں. اور وہ حضرت کا تماچا جنات میں مشہور ہو گیا تھا. اس کے بعد بہت دفعہ ایسا ہوا کسی پہ جن آیا. یہ واقعہ حضرت کی کتاب میں بھی لکھا ہوا ہے, یہ ہم نے تو براہ راست سنا ہے. کئی بار ایسا ہوا کہ کسی پہ جن آیا, اس نے حضرت کو فون کیا, حضرت نے کہا ٹھیک ہے میں آ رہا ہوں. حضرت جب پہنچے تو بندہ بالکل ٹھیک تھا. اہل خانہ نے بتایا کہ جنات یہ کہہ کر گئے ہیں کہ مفتی رشید احمد صاحب آ رہے ہیں, ہم جا رہے ہیں. مفتی صاحب آ رہے ہیں, ہم جا رہے ہیں. روب بٹھاؤ روب. واقعہ آئی گئے تو اپنا بھی ایک سنا دوں. کسی پہ جن آیا ہوا تھا ہمارے کسی ریلیٹیو پہ. میں تو یہ عاملوں کو مانتا نہیں ہوں, اور نہ ان کے پاس کسی کو لے کے جانے کا مشورہ دیتا ہوں. تو جن پہ آیا ہوا تھا ان کے تعویذ گنڈے تو نکلوا کے ہم نے سارے پھینکوا دیے. ہم نے کہا کچھ بھی نہیں ہے وہ, لیکن وہ سچی مچی کا جن تھا. تو مجھے دھمکی دے رہا تھا کہ میں تجھے چھوڑوں گا نہیں. اچھا یہ بات بھی ہے تقریباً 2009 یا 10 کی. اس وقت میں بہت ہی باریک تھا. جن لوگوں نے میرا 10 سال پرانا ماضی دیکھا ہے نا, ان کو پتا ہے میں تو 2013 کے بعد تھوڑا سا جسم پہ گوشت آیا ہے, ورنہ تو کہیں گرتے تھے تو ڈائریکٹ ہڈی شروع ہو جاتی تھی, ڈائریکٹ ہڈی پہ چوٹ آتی تھی. بہت پتلا نہیں, باریک. تو اتنا باریک تھا میں, اور جس پہ جن آیا وہ ماشاءاللہ اچھے خاصے صحت مند تھے. تو اب ایسا نہ ہو مجھے جنات اتارنے کے لیے کال کرنا شروع کر دیں, ہمارے یہاں بھی آیا ہوا ہے آپ آ جائیں. تو میں یہ کام نہیں کرتا. یہ جو میں آپ کو بتا اس لیے رہا ہوں کہ آپ یہ خود ہی کر لو, ٹھیک ہے. وہ شاعر ہے سلمان گیلانی, بڑا اچھا شعر ہے, شعر تو یاد نہیں آ رہا, اس کا مفہوم یاد ہے کہ ایک آدمی نے فون کیا کہ تیری بیوی پہ جن چڑھ گیا. کسی کو کہا نا فون کر کے کہ تیری بیوی پہ جن چڑھ گیا, گھر آ. وہ کہہ رہا پنگا جن نے خود ہی لیا ہے, خود ہی بھگتے گا, ہم نے تھوڑی کہا تھا. تو میں گیا وہاں پہ, تو مجھے وہ دھمکیاں دے رہا تھا, آواز بدلی ہوئی تھی اور دھمکیاں دے رہا تھا, میں یہ کر دوں گا, میں یہ کر دوں گا. اب میں بہت ہی باریک تھا, میں نے یہ اپنی آستینیں ایسے کر کے چڑھائی. حالانکہ ویسے اگر آستینیں اس دنوں میں چڑھاتا نا تو کسی کو خوف نہیں آتا. وہ کہتا یار ابھی تک تو معاملہ چھپا ہوا تھا, ہم سمجھے شاید کوئی مسل وسل بنے ہوئے ہوں گے. تو میں نے ایسے آستینیں چڑھائی. میں نے کہا تیری ایسی کی تیسی. 2-4 دفعہ ایسے دھمکیاں دی ہیں بس. پھر آیت الکرسی پڑھ کے جب پھونک لگاتا تو ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ کوئی بہت زور زور سے مار رہا ہے, جن کو ایسے لگتا تھا. تو بھاگ گیا الحمدللہ. تو ان میں یہ کوئی میرا کمال نہیں ہے, یہ کانفیڈنس کا کمال ہے. تو جن کو زیادہ لفٹ بولو نہیں کرایا کریں. اور ان میں اکثر کیسز فیک بھی ہوتے ہیں. ہمارے یہاں ناظم آباد میں ایک نوجوان پہ جن چڑھ گیا تھا, اس نے ادھم مچائی ہوئی تھی. اس کے رشتہ دار اس کو لے کر آ گئے ہمارے استاذ کے پاس
کہ اس پہ جن چڑھ گیا کچھ کرو. انہوں نے اس کو تنہائی میں لے کر گئے. اچھا وہ جن عربی بول رہا ہے. اب یہ حیران ہو رہے ہیں کہ یہ تو رکشا چلانے والا آدمی ہے, لڑکا ہے, عربی کہاں سے آ گئی؟ تو سعودی عرب سے جن آیا ہے. یہ جن آیا کہاں سے؟ عربی جن ہے. تو انہوں نے دروازہ بند کر کے اس کی لگائی ہے طبیعت سے کٹ. بولا مجھے پتا ہے تیرے پہ جن من نہیں ہے, تو سچ سچ بتا دے معاملہ کیا ہے. جب طبیعت سے کٹ تھوڑی بہت کٹ سے نہیں ہوتا, یہ بڑے ڈرامے باز ہوتے ہیں. طبیعت سے لگی ہے نا کٹ, تو اس نے بولا اچھا مارو نہیں, آپ کو بتا رہا ہوں مجھے کسی سے عشق ہو گیا ہے, میں اپنے اوپر جن کا بہانہ کر کے میں کہتا ہوں اس کے گھر لے کے جاؤ. جب اس کے گھر جاتا ہوں تو میں ٹھیک ہو جاتا ہوں. تو مجھے بار بار بہانے سے محبوبہ کے گھر لے کے جا رہے ہیں. تو انہوں نے کہا کمبخت تو عربی کیسے بول رہے؟ کہہ رہے فضائل اعمال کی جو عربی عبارتیں ہیں وہ رٹ کے یاد کی ہے میں نے. ٹھیک ہے, فضائل اعمال سے جو عربی عبارتیں ہیں نا وہ رٹا لگا لگا کے یاد کی ہیں, اور کچھ عربی وربی نہیں آتی. ہاں تو مفتی رشید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا وہ تماشا مشہور تھا. تو حضرت نے کچھ لوگوں کو ان کے ذمے لگایا کہ اٹھیں. جب نہیں اٹھے نا وہ, تو حضرت نے ان کو بتایا کہ ان سے کہو کہ میں آ رہا ہوں, اور پھر میں وہی تماچا لگاؤں گا جو ادھر لگایا تھا. تو حضرت فرماتے ہیں جیسے ہی میں گیا نا ایک دم تمیز سے اٹھ کے بیٹھے ہوئے. اب وہ کہاں گئی وہ کہ مجھ سے اٹھا ہی نہیں جاتا, میں ہو ہی نہیں سکتا, میں کیسے اٹھوں گا, میں یہ کیسے ہوں گا. تو یا تو اپنے اوپر کوئی تماچا لگانے کے لیے بندہ رکھو, وہ اٹھائے گا آپ کو. اور اگر کوئی تماچا لگانے والا نہیں ہے میرے بھائی, تو پھر اپنے خود ہی تماچے لگایا کرو, سزا دیا کرو اپنے آپ کو. جس دن فجر کی جماعت نکل گئی ناشتہ گول, ناشتہ نہیں کریں گے. حضرت حکیم اختر صاحب رحمہ اللہ تعالی فرمایا کرتے تھے کہ جس خدا نے تمہیں صبح اپنے سامنے حاضری کا حکم دیا, سارا دن کھلاتا ہے پلاتا ہے, صبح کہہ رہے میرے سامنے آ جاؤ, تو تمہارے منہ سے نوالا اترتا کیسے ہے جس دن فجر چھوڑ دیتے ہو؟ اس کے پیڑے تو کھا رہے ہو جو وہ دے رہے تمہیں. صبح کا ناشتہ وہ کرے جو فجر کی نماز پڑھے. اللہ ہم نے تیری عبادت کی ہے, اب ہم اس کے لائق ہیں کہ تیرے رزق سے ہم فائدہ اٹھائے. اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر رہے, ناشتے کے ٹائم پہ بیٹھا ہوا ہوگا اور کیسے بیٹھ کے آرڈر کر رہے ہوتے ہیں, دیر ہو رہی ہے مجھے جلدی لے کر آؤ. تو یہ اللہ کے لیے بھی تو آرڈر ہونا چاہیے, اللہ کے لیے بھی تو یہ حکم ہونا چاہیے کہ مجھے دیر ہو رہی ہے, مجھے نماز پڑھنی ہے, مجھے جانا ہے. تو جب تک میرے بھائی انسان سنجیدہ نہ ہو اور اپنے آپ کو سزا نہ دے, تو جن گناہوں کی لت پڑ چکی ہوتی ہے وہ گناہ آرام سے چھوٹتے نہیں ہے, ان میں سیریس ہونا پڑتا ہے, جہاد کرنا پڑتا ہے, ایسے نہیں ہو جاتا وہ. اگر اللہ نہ کرے آپ کو فحش فلموں کی عادت پڑ گئی ہے, نوجوانوں میں یہ مرض بہت پھیل رہا ہے, سزا دو اپنے آپ کو, سزا. بولے یہ کام اگر میں نے کیا تو یہ سستے میں نہیں ہوگا, اس کی پینلٹی لگے گی, سزا دوں گا اپنے آپ کو, میں سستے میں نہیں چھوڑ دوں گا. اگر نماز چھوٹ گئی سزا دو اپنے آپ کو, گالی زبان سے نکل گئی سزا دو اپنے آپ کو. جب سزائیں دو گے تو یہ اس کی علامت ہوگی واقعی آپ آخرت کو چاہنے میں مخلص ہو. ورنہ زبانی دعوے, زبانی باتیں اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے. تو وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. اسی میں صبر بھی ہے, بے صبری کی بھی عادت پڑتی ہے, میں صبر کرنا پڑتا ہے. ہمارے حضرت کے ایک مرید تھے, ان کو غصہ بہت آتا تھا, پھر غصہ جاری کرتے رہتے تھے, وہ صبر نہیں تھا ان میں. حضرت کو خط لکھا کہ میں اپنی اصلاح چاہتا ہوں, میں غصے میں پاگل ہو جاتا ہوں. حضرت نے فرمایا جس دن غصہ جاری کرو نا, ان کی تنخواہ کے حساب سے حضرت نے فرمایا کہ اتنے پیسے صدقہ کرو. غصہ آیا, جاری کر دیا, بعد میں ندامت ہوئی کہ یار نہیں ہونا, زیادہ ہو گئی, تو کیا کرنا ہے؟ فرمایا 500 روپے صدقہ کر دو. یہ تھپڑ ہے جو اپنے اوپر لگایا جا رہا ہے. تو شروع میں تو ایسا ہوا کہ بار بار جب صدقہ کرنا شروع کیا تو پھر عادت پڑنا, پھر غصے پہ کنٹرول کرنے کی عادت شروع. ایک صاحب نے حضرت کو خط لکھا, مجھے اپنی بیوی پہ بہت غصہ آتا ہے بلا وجہ, اور اس کو میں حد سے زیادہ پھر ڈانٹتا ہوں. حضرت نے فرمایا کہ جب حد سے زیادہ آپ غصہ کریں نا, تو آپ کی سزا یہ کہ بعد میں بیوی سے معافی مانگیں. اب جس آدمی کو بیوی پہ غصہ بہت زیادہ آ رہا ہو, وہ تو تکبر کی وجہ سے آتا ہے نا, یہ ماتحت ہے تو روک جھاڑ رہا, اس کے لیے معافی مانگنا آسان کام بولو نہیں ہے, کیونکہ معافی مانگ کے آپ تو اپنے آپ کو گویا نیچے کر دیتے ہو, رسوا کر دیتے ہو. معافی مانگنا آسان تھوڑی ہے. تو اس نے مجھے بتایا کہ یار یہ کام میرے اوپر اتنا شاق گزرتا ہے کہ اگر میں نے بیوی پہ غصہ کیا تو بعد میں مجھ کو معافی مانگنی پڑے گی. یہ اتنی ٹینشن والا کام تھا میرے لیے کہ میں نے کہا غصہ نہ کرو, یہ آسان ہے, غصہ کر کے بعد میں معافی مانگنا یہ بہت مشکل کام ہے.
تو کچھ تو کرے, کچھ آگے قدم بڑھانا پڑے گا میرے بھائی. میں نے کہا تھا نا وہ ڈائری وائری لے کے بیٹھے, تو ہو سکتا ہے اب ڈائری مل گئی ہو آپ کو گھر میں. ایک ہفتہ تو میں نے کہا تھا تلاش کرنے میں لگے گا کہ اپنی خامیاں لکھیں اس ڈائری میں بیٹھ کے. بھائی بولا تھا نا, ارے کیا ہو گیا, بھول بھلائیے اتوار کے بیان میں بولا تھا کہ ڈائری لے کے بیٹھے. اس میں ہمارے جو استاذ ہیں نا جن سے میں نے پڑھا ہے, 92 میں ان کا میں نے پہلا بیان سنا تھا. وہ بیان یہی تھا کہ اگر آپ آخرت چاہتے ہو نا تو ایک ڈائری لے کے اس پہ اپنی خامیاں لکھ دو سب سے پہلے. آپ کو پتا تو چلے میرے اندر یہ برائی ہیں. ہاں اوئے ہوئے ہوئے, تجویز آئی ہے کہ اپنی خامیاں خود نہ لکھیں, بیگم سے کہیں کہ میری خامیاں تم لکھو اور تمہاری خامیاں میں لکھوں گا. اصل میں وہ تو ٹھیک ہے, دوسرا آپ کی خامیاں زیادہ اچھا بتا سکتا ہے, لیکن اس میں پرابلم یہ ہوگی کہ ایک جنگ چھڑ جائے گی. حقیقت ہے, وہ جب کہے گی یہ خامی ہو گئے ہے ہی نہیں ہے تو تمہارا, پھر یہ کہے گا تمہارے اندر یہ خامی. تو سب سے بڑی خامی یہی ہے کہ اپنی خامی ماننا ہی نہیں ہے. تو پہلے اس کی تو اصلاح ہو نا, پھر اس کے بعد اگلا اسٹیپ ہے. تو ڈائری میں بیٹھ کے اپنی خامیاں لکھیں. میں غصے کو بلا وجہ جاری کرتا ہوں, بات بات پہ خام میں میرا میٹر شارٹ ہوتا رہتا ہے, یہ گٹکا کھاتا ہوں, یہ سگریٹ پیتا ہوں, نماز میں پابندی نہیں ہو رہی, تکبیر اولیٰ کی پابندی نہیں ہو رہی, یہ مسئلہ ہے, یہ مسئلہ ہے, بچوں کی تربیت کی کوئی فکر نہیں ہے, گھر میں ٹائم نہیں دے رہا, سارا دن گٹر کے ڈھکن پہ باہر بیٹھا رہتا ہوں گلی میں. ٹھیک ہے نا, ایک ایک چیز بیٹھ کے لکھیں. لکھ کے نا دماغ انسان کا اس قابل نہیں ہوتا کہ سارا چیز کھوپڑی میں رکھے, وہ اپنے اس کو پیپر پہ لے کر آئے. ٹھیک ہے نا, پھر پیپر سنبھال کے رکھے, ایسا نہ ہو کہ وہ پرچہ ہی گم جائے تو آپ کی ساری خامیاں مارکیٹ سے شارٹ ہو گئی. ٹھیک, تو کسی ڈائری میں لکھیں, پھر اس کو پھر بیٹھے کہ یار یہ چھوڑنی کیسے ہے, اس کے لیے کیا ترتیب ہے. چلو عادت پڑ گئی ہے, مشکل ہو رہا ہے, لیکن ہر چیز کا کوئی حل تو ہوتا ہے نا. ما انزل اللہ من داء الا انزل له شفاء, بخاری کی حدیث ہے. نبی نے فرمایا کوئی بیماری اللہ نے ایسی پیدا نہیں کی جس کا علاج نہ کیا ہو. اس میں جسمانی بیماریاں بھی ہیں, روحانی بیماریاں بھی ہیں. ہر بری خصلت کا علاج اللہ نے اس دنیا میں رکھا ہے, ہر برائی چھوٹ سکتی ہے. او بھائی صحابہ کرام شراب کے صدیوں سے عادی تھے, چھوٹ گئی نا ان سے, صدیوں سے عادی تھے, اعلان ہوا نہیں پینی, ختم, وہ بہا دیا, انہوں نے نالیوں میں شرابیں بہا دی ہے. کتنی ٹینشن ہوئی ہوگی کچھ دن ان کو, بت پرستی ان کے خون میں شامل ہو چکی تھی, چھوڑ دی نا ایسی توحید. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان اس بات سے مایوس ہو گیا کہ جزیرے عرب میں اس کی عبادت ہو, قیامت تک بت پرستی جزیرے عرب میں نہیں ہوگی. آج بھی عربوں کی توحید دیکھو, عربوں میں کوئی بڑے سے بڑا انتقال ہو, اتنی سی قبر ہوگی چھوٹی سی, اور پتہ نہیں کہاں ہوگی, پتہ ہی نہیں ہوگا. ہمارے یہاں کوئی چھوٹے سا آدمی بھی دنیا سے جاتا ہے, شور اتنا زیادہ ہوتا ہے, اور اس کی قبریں اتنی اونچی اونچی پہاڑ جیسی قبریں, اور پھر قبریں بھی قبرستان میں نہیں ہوں گی. یہ بھی ایک بہت بڑی بدعت ہے. بھائی جہاں سب مسلمان دفن ہوتے ہیں وہاں بزرگ کو کیوں دفن نہیں کر رہے؟ ہر بزرگ کے لیے ایک الگ چار دیواری ہوگی اور الگ پروٹوکول دے کے دفن کیا جائے گا. یہ کہاں سے بدعت آئی ہے؟ یہ اجمیوں کی بدعتیں ہیں, عربوں میں یہ چیزیں نہیں ہے. شاہ فہد کی خبر پتہ ہے کس کو کہاں ہے؟ بولو نا بھائی, سعودی عرب کا بادشاہ شاہ فیصل کی قبر کا پتہ ہے؟ کہہ رہے بھائی دنیا سے چلے گئے تو عام مسلمانوں کی قبرستان میں, بڑے بڑے علماء. شیخ بن باز کا کوئی مزار دیکھا کسی نے؟ سعودی عرب کے مفتی اعظم بہت بڑے مفتی عالم تھے, کسی کو پتا ان کا مزار کہاں ہے؟ کوئی پھول دیکھا ان کے مزار پہ, ان کی قبر پہ؟ یہ توحید ہے جو آج بھی آپ کو کہاں ملے گی؟ بولو, عربوں میں. اور ہمارے ہاں جس کا انتقال ہو رہا ہے اتنی اتنی اونچی اونچی قبریں, پھر ان کے پھول ڈال کے اور اتنا اونچا کر دیا, پھر ان قبروں پہ جو کچھ ہو رہا ہے بدعتیں, اور پھر الگ پروٹوکول دے کے الگ قبر کیوں بنا رہے ہو بھائی؟ ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے جو بزرگ ہوگا نا واقعی میں بزرگ, وہ یہ چاہے گا مجھے عام مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کیا جائے, کیونکہ اللہ کی رحمت جو عام مسلمین پر ہوتی ہے وہی مجھ پر ہو. وہ اپنے آپ کو کبھی بھی عام مسلمانوں سے ممتاز اور جدا نہیں کرنا چاہتے, تو ان کی تو یہ خواہش ہوتی ہے. بعد والے پھر اپنے چکر میں ان کو الگ دفن کرتے ہیں, اپنے چکر میں. جتنے بزرگان دین کی قبریں الگ الگ جگہ پر, ان کی اپنی کوئی وصیت نہیں تھی, بعد کے مریدین گڑبڑ کرتے ہیں ان کے ساتھ. تو ہمارے ہاں عقیدوں کے معاملے میں حساب بہت خراب ہے, بہت خراب. تو ہمارے نبی نے کیسی محنت کی, وہ قوم جو قبر پرست اور بت پرست تھی, کیسی توحید کے 1400 سال گزر گئے. آپ عربوں میں جا کے دیکھو, آپ کو قبروں میں کوئی قبر ایک بالش سے زیادہ اونچی نظر نہیں آئے گی. حالانکہ وہاں جتنے بڑے بڑے لوگ دفن ہیں, ہم جیسے ان کا تصور بھی نہیں کر سکتے. اتنے بڑے بڑے لوگ دفن ہیں وہاں پہ. جنت البقیع میں کتنے بڑے بڑے لوگ دفن ہیں, جنت المعلی میں کتنے بڑے بڑے لوگ دفن ہیں. تو اس سے پتہ چلتا ہے بھائی اگر چاہو تو سب کچھ ہو سکتا ہے, نہیں چاہو تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا. اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے.